صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ صبر دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ صبر آنسوؤں سے بھرا ہوتا ہے۔ درد تکلیف میں بھی مسکرانا صبر ہے۔ ادھورے خوابوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ ادھوری خواہشیں کسی سے بچھڑنا، ان کی یادوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ لیکن آپ کو دعا کرتے رہنا ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ بے شک آپ کے اللہ کو آپ کے آنسوؤں کی بہت قدر ہے۔ وہ آپ کے سکون کے لیے اسباب بنائے گا، آپ تک اپنی مدد پہنچائے گا۔ اللہ نے دینے سے انکار کیا؟ نہیں نا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سنوں گا؟ نہیں نا۔ اس نے کہا کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ میں ناراض ہوں تم سے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے صبر کا صلہ نہیں دوں گا؟ اس نے کہا کہ یہ برا وقت کبھی نہیں بدلے گا؟ کیا اس نے کہا کہ دیری کا مطلب انکار ہے؟ کیا اس نے کہا کہ وہ تمہارے غم سے بے خبر ہے؟ تو یقین رکھو اس پر۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو یقین رکھو وہی دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو تمہارا بگڑا وقت بھی سنوار جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، تو یقین رکھو تمہارا صبر بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ زندگی میں کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، جیسے وہ سب کو نوازتا ہے سوائے ایک ہمارے، جیسے وہ سب کو سنتا ہے دیکھتا ہے سوائے ہمیں، اور ہماری تکلیفوں کو نہیں دیکھتا۔ ہم بار بار ایک ہی چیز مانگتے ہیں اس سے، اور لگتا ہے ہر دعا کے ساتھ وہ چیز ہم سے مزید دور جا رہی ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کئی بار بہت چیزوں کی فکر ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا دوست ہمارے لیے وہ چیز کر لیں گے۔ تو جب ہم بے فکر ہو کر سوتے ہیں کہ بابا رات کو کنڈی لگا دیں گے اور ہمیں امی بھوکا نہیں سونے دیں گی، کہ ہمارے دوستوں کے سامنے اگر کوئی ہمارے بارے میں کچھ غلط کہے گا تو وہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، جب ہم ان لوگوں پر جو اللہ نے ہی ہمارے لیے بنائے ہیں اتنا بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم ان سب کو بنانے والے پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنی تکلیفیں اس کو دے کر سوتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ جن چیزوں کی فکر ہمیں صبح شام ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی حل کر رکھی ہیں، کیونکہ وہ تو سب جانتا ہے۔ کیوں ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کے پیار پر اور یقین نہیں کرتے؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہمارے لیے یہی احساس بہت ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزار دی، جب تہجد کی نفل نماز ادا ہونے لگی، جب تہجد کے سجدوں میں دعا مانگتے وقت آنکھوں کے آنسو تھمنے لگے، جب ہنستے ہوئے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہر گئی۔ یہ سب تکلیفیں واقعی بہت درد دیتی ہیں، روح کو چھلنی کر دیتی ہیں، لیکن اس آزمائشوں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ مجھے ان تکلیفوں سے بھی خوشی ملتی ہے کہ یہ تکلیفیں مجھے میرے اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ آپ کا دل کبھی غلط نہیں کہتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دلوں میں رہتا ہے، تو دل میں جو بھی خیال آتا ہے نا وہ اللہ ڈالتا ہے۔
لیکن بعض خیال آپ کے دل میں ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کے دل کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے۔ پھر جن لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جن کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال اللہ نہیں ڈال سکتا۔ بعض دفعہ کچھ ایسے خیال بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے، اور جو خیال دل میں اللہ ڈالتا ہے وہ حقیقت بن کر کبھی نہ کبھی ایک دن آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارے مقدر کا حصہ بناتا ہے۔ بھلا اللہ کیوں ایسی چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا جو تمہاری نہیں؟ راستے بھلے ہی اللہ چنتا ہے، ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ لیکن یقین کرو جب منزل پر پہنچو گے نا تو یہی کہو گے کہ ہم نے تو یہی چاہا تھا، لیکن یہ کیسے مل گیا، کیسے ممکن ہوا۔ راستے چاہے ہی مشکل ترین ہوں، لیکن صبر، توکل، یقین منزل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، اور آزمائش انہی پر آتی ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ ان کا یقین آزمایا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کتنا صبر کرتا ہے، کہیں آزمائش کو دیکھ کر مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ہماری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اب ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پھر ہم اس پر یقین رکھنے کے بجائے حالات سے اور وقت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ پر یقین پختہ ہوگا نا تو زخم چاہے کتنے بھی گہرے ہوں اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں وہی انسان سکون میں رہتا ہے جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ پھر حالات جو بھی ہوں ان کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ سب چھوڑ دیں مگر اللہ نہیں چھوڑتا اکیلا۔ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں نا تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے نا تو پھر کیا غم اور کیا تکلیفیں۔ یاد رکھو، لوگ اتنا ہی بولتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہو، اتنا ہی سوچتے ہیں جتنی ان میں سوچنے کی صلاحیت ہو۔ تو لوگوں کے بارے میں سوچ کر خود کو اذیت مت دیا کرو۔ کوئی برا کہہ بھی دے تو بولنے دیا کرو، صرف یہ سوچ کر کہ تم نے پتھر کا جواب پتھر سے دیا تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تمہارا جواب اللہ دے گا، کیونکہ وہ سب دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے بہتر بھی بھلا کوئی انصاف کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے میں نے جو بہت سے ایسے کام جو کرنا چاہیے یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے لوگ،
تو میں کہتی ہوں کہ کیا لوگ تمہیں کھانے کو دیتے ہیں؟ کیا اتنی پرواہ جتنی لوگوں کی کرتے ہو نا، اپنی کرنا سیکھو۔ جتنا لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو نا، اتنا اپنے بارے میں سوچنا سیکھو۔ یقین کرو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، زندگی کو مشکل تم خود بناتے ہو۔ پہلے آپ ہیں، پھر بعد میں کوئی اور۔ خود کو کمزور نہیں، اسٹرانگ بنائیں۔ اللہ کو پانا اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم خود کو اس کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم اپنی خواہشات فقط دنیاوی چیزوں میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ اور اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پھر بھی چاہتا ہے ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کے لوگ سب فانی ہیں، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے۔ پھر کیوں ہم نے خود کو بے سکون کر رکھا ہے؟ کیوں ہم اپنی ہی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی حدود کو توڑ کر؟ ذرا سوچو، کیا ہم بے سکون ہیں؟ ارے جب اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے تو کیسے سکون میں رہو گے؟ اب بھی وقت ہے پیاروں، لوٹ جاؤ اللہ کی جانب، کہ وہی سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ لوگ روٹھ جائیں تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، لوگوں کو مناتے مناتے نہیں تھکتے ہم۔ وہ تو اللہ ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو کہاں جائیں گے ہم؟ کیوں ہم اسے منانے کی کوشش نہیں کرتے؟ آج خود سے یہ عہد کر لو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھنا پھر کیسے زندگی پرسکون ہوتی چلی جائے گی۔ امید اچھا گمان رکھنے کا نام ہے۔ جیسے کوئی مشکل آ جائے تو مایوس ہونے کے بجائے یہ امید کی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے انسان کو قرآن میں جگہ جگہ امید دلائی ہے کہ مایوس مت ہو، پریشان مت ہو، ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ سے بڑھ کر کوئی کا ساتھ ہو سکتا ہے؟ اور دیکھو اللہ نے کتنی نشانیاں دی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے رات کا اندھیرا کیسے روشنی میں بدل جاتا ہے؟ تو تم اپنے لیے کیوں نا امید ہو کہ تمہاری زندگی کا اندھیرا مستقل ہے؟ تم اللہ کی قدرت پر غور تو کرو، تم اس پر یقین تو رکھو۔ پتہ ہے مشکل وقت سے لڑنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہی امید ہوتا ہے، اور ہم اسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ یعنی آپ جیسا اللہ سے گمان کرو گے، اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو کیوں نہ آج پہلے قدم اٹھا لیا جائے، امید کا دامن تھام لیا جائے، مشکل وقت میں ہارنے کے بجائے جیت کی طرف قدم بڑھا لیا جائے۔ آج سے ہی ہر چیز کو پازیٹیو وے سے دیکھنا شروع کر دو۔ کچھ برا ہو بھی جائے تو یہ نہ سوچو کہ میں ہی کیوں، بلکہ یہ سوچو کہ کہیں میں کچھ ایسا غلط تو نہیں کر رہا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ سے بات کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر بھی آ جائے تو یہ امید ہو کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں،
ہر چیز کے پیچھے آپ کی بہتری چھپی ہے۔ خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، سب اپنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ بتاؤ کون ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب کوئی نہیں ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا ماں باپ اور اللہ کے سوا، کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں۔ جن لوگوں کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، وہ لوگ بھی مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں ہوتے، لیکن مشکل وقت میں آپ کو لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ گرتے ہو تب ہی اٹھنا سیکھتے ہو، اور جب آپ خود سے اٹھنا سیکھتے ہو نا، تو کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا، پھر آپ خود کو مضبوط بنا لیتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی اور دنیا کی حقیقتیں جان جاتے ہو کہ کوئی آپ کا اپنا نہیں، سب فانی ہے، یہ دنیا بھی اور اس میں رہنے والے لوگ بھی، کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ تو مشکل وقت میں مایوس نہ ہوا کرو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں اپنی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ خود کو تکلیف دینے کے بجائے اللہ کے فیصلوں میں اپنی بہتری تلاش کیا کرو۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے لیے معنی نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کا ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہی آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کتنے آنسو آپ نے اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے کتنی راتیں آپ نے بے چین گزاری ہیں، اللہ جانتا ہے کن مشکلات نے آپ کو گھیرے ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کون سی تکلیف آپ کو کھا رہی ہے، اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو آپ اپنے دل میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ یقین کریں اللہ سب جانتا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کی مدد ایسے ذریعے سے کرتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے سب ٹھیک ہو گیا۔ آپ خود سوچیں پہلے کتنی بار آپ کو لگا ہوگا کہ مشکل بہت بڑی ہے، اور آج اللہ نے آپ کو اس مشکل سے نکال دیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نہ جانے ہماری زندگیوں میں روز کتنی مسائل آتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے لیے غیبی مدد بھیج دیتا ہے، ہمیں ہمیشہ سنبھال لیتا ہے۔ یقین کریں آج جس بھی مشکل میں آپ ہیں وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا، اور جسے ہم تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ واقعی ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کی منصوبہ بندی کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ بہت مہربان، بہت رحیم ہے، آپ اس پر ایک بار یقین کر کے تو دیکھیں، زندگی کے آدھے غم تو ویسے ہی کم ہو جائیں گے۔ تو اب مسکرائیں اور اللہ پر یقین رکھیں، دعائیں کریں اور صبر کریں، دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پر یقین آپ کو آپ کی زندگی کی ہر جنگ جتا دے گا۔ آپ کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کو آپ کے صبر کا صلہ اس طرح دیا جائے گا کہ آپ سفر کی ساری تھکاوٹیں بھول جائیں گے۔ اللہ پر یقین انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ پر یقین تو حالات سے لڑنا سکھاتا ہے، اللہ پر یقین تو صبر کرنا سکھاتا ہے، اللہ پر یقین تو مشکل حالات میں جینا سکھاتا ہے، اللہ پر یقین تو غم میں بھی مسکرانا سکھاتا ہے، اللہ پر یقین تو معجزوں سے آشنا کرواتا ہے۔ پتہ ہے سکون کس میں ہے؟ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے میں۔
جب حالات بگڑ جائیں، جب کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے حوالے کرنے سے ہی دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کن کن راستوں سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تم اس کے لیے صبر کر رہے ہو، وہ جانتا ہے تم نے اس کے حوالے کیا ہے، کیونکہ وہ تمہاری واحد امید ہے۔ تو یقین بھی رکھو نا، وہ تمہاری امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تمہیں تو بس یقین رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے، صبر کرنا ہے اور سب اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ پھر تم خود دیکھو گے تمہاری ساری تکلیفیں کیسے ختم ہونے لگیں گی، تمہارے غم سکون میں بدلنے لگیں گے، اور تم اللہ کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھو۔ وہ تمہاری رضا میں راضی نہ ہو جائے تو کہنا۔ دعا کی قبولیت لازم ہے، آج نہیں تو کل دعا کی قبولیت لکھی گئی ہے۔ کچھ دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہیں اور کچھ دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے۔ دیری کا مطلب تاخیر تو نہیں ہے نا، بلکہ دیر میں ہی تو خیر ہے۔ قبولیت میں دیری کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ صرف اللہ جانتا ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا کام ہے صرف دعا مانگنا، پورے یقین اور توکل سے دعا کرنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ بس یہ ہے ہمارا کام۔ دعا کب قبول ہوگی اور کیسے قبول ہوگی، یہ ہمارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے سپرد کر دینا ہی اصل یقین ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جب آپ اس سے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں نا، تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور جب قبولیت کے راستے نظر سے اوجھل ہو جائیں، پھر بھی انسان اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے اور دعا کا سلسلہ جاری رکھے، تو اللہ بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، اب کیا ہوگا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جہاں کس کے دم سے ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کون ہے۔ اگر انسان سب بھول کر صرف یہ یاد رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ سب سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تو وہ ہے جو بے جان میں جان ڈال دے، جو جانوروں، پنچھیوں کو، پتوں کو، پھولوں کو، سب کو رزق دیتا ہے، سب اس کے دم سے ہی تو ہیں۔ لیکن ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اگر یقین اللہ پر ہو تو زبان اور دل سے صرف یہ نکلے گا کہ دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ میری فریاد کا جواب ضرور دے گا۔ کن بظاہر تو بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے کن کہا اور یہ کائنات تخلیق ہو گئی، اس نے کن کہا اور تمہارا وجود اس دنیا میں آ گیا، اس نے کن کہا اور زمین، آسمان، چاند، سورج، چرند پرند سب تخلیق پا گئے۔ اللہ کا تو کام ہے کن کہنا، اس نے دعاؤں کو بنایا ہی کن کہنے کے لیے ہے۔ جب اس کن سے کیا کچھ نہیں ہو گیا، تو تمہارا یقین بھی ہونا چاہیے اس کن پر کہ اس کے ایک کن سے تمہاری ساری تکلیفیں، پریشانیاں دم توڑ لیں گی، اور اس کے ایک کن سے تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا شرف مل جائے گا۔ اس کا ایک کن تمہاری زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے،
اس کا ایک کون تمہاری تقدیر کے لکھے کو ٹال سکتا ہے، اور اس کا ایک کون تمہارے دل سے نکلی ہر دعا پوری کر سکتا ہے۔ اس کا ایک کون تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون کہتا کب ہے؟ یہاں بات آ جاتی ہے یقین کی۔ اللہ پر پختہ یقین ہی آپ کی ہر دعا پر کن کہلوا سکتا ہے۔ تمہارا ٹوٹنا اور پھر سے اس رب کا سمیٹنا بے وجہ تو نہیں، تمہارا دنیا پر سے اعتبار اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں، تمہارے وجود کا بکھر جانا بے وجہ تو نہیں، یہ آزمائش، کٹھن وقت، اداس راتیں بے وجہ تو نہیں، یہ سسکیاں، یہ آنسو بے وجہ تو نہیں، یہ سب تو بہانہ ہے تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا۔ تم خود اپنی زندگی کے پچھلے حصے کو دیکھو، کیا اس سے پہلے پکارا ہے اس رب کو اتنی لگن سے؟ کیا اس آزمائش سے پہلے اللہ کو یاد رکھا تھا اتنی جستجو سے؟ نہیں نا۔ تبھی تو اللہ نے معمولی سی آزمائش دی ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے، تاکہ تمہیں عشق حقیقی کا مطلب بتا سکے، تاکہ تمہارا ایمان معجزوں پر پختہ کر سکے۔ پھر دیکھنا جب تم مکمل اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور صبر کر لو گے، جو ملا اس میں ہی شکر ادا کر لو گے، تو وہ تمہاری آزمائش کو ختم کر دے گا، اور پھر تمہاری منزل تمہاری من پسند چیز کر دے گا، اور تمہارے لیے معجزہ خاص کر دے گا، تاکہ تمہارا ایمان اور پختہ کر سکے۔ بے شک یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی آپ کا غلط نہیں چاہتا، آپ کا برا نہیں چاہتا، اس کے ہر کام میں آپ کی ہی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی راستہ بند کرتا ہے تو فقط آپ کی ہی حفاظت کے لیے، وہ اگر آپ سے کچھ لے لیتا ہے تو فقط آپ کو ہی بہترین سے نوازنے کے لیے، وہ لوگوں سے تمہیں دور کرتا ہے فقط تمہیں اپنے ہی قریب کرنے کے لیے، اور پتہ ہے جب تک ایک بار ٹھوکر نہیں کھا لیتے نا تم، تب تک آپ کو اللہ کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آزمائش اس لیے نہیں دیتا کہ وہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، اور وہ ٹھوکر اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کمزور پڑ جاؤ، وہ دنیا کی اصلیت اس لیے نہیں دکھاتا کہ آپ خود کو اکیلا سمجھو، ارے وہ تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے جو تجھ سے میرے جیسی محبت کرتا ہے، بتا کون ہے جس کو مشکل میں ساتھ پایا، بتا کون ہے جو اب تک ٹھہرا رہا تیرے ساتھ، بتا کون ہے جس نے ٹھوکر لگنے پر اٹھایا ہے تجھے۔ پھر جان پاتے ہو آپ اس کی محبت کی انتہا، پھر آپ سمجھتے ہو کہ ہاں صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے جو بنا مطلب کی محبت کرتا ہے، صرف اللہ ہے جو کبھی ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، صرف اللہ ہے جو آپ کا ہی بھلا چاہتا ہے، صرف اللہ ہے جو صرف ہمارے ایک بڑھتے قدم کا انتظار کرتا ہے، صرف اللہ ہے جو ہمارے ایک آنسو سے بھی اتنی محبت کرتا ہے، صرف اللہ ہے جو کبھی ہمیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، صرف اللہ ہے جو کبھی ہماری ذات کو نامکمل نہیں رہنے دیتا۔ جب لگے نا کہ اب سب ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ جب تکلیف حد سے بڑھنے لگے، جب صبر ٹوٹنے لگے، جب دل ٹوٹ جائے، کوئی اپنا بچھڑ جائے، دکھ تکلیف آس پاس سے گھیر لیں، کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں بچا، اب کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ پتہ ہے کیا کرنا ہے تب؟ اپنا سر سجدے میں جھکا لینا،
صرف سر نہیں، اپنی پوری ذات کو اللہ کے آگے جھکا دینا، خود کو اس کے حوالے کر دینا، اپنے بکھرے وجود کو، ٹوٹے دل کو اس کے در پر لے جانا۔ یقین کرو وہ سنبھال لے گا اور وہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ وہی تو ہے بگڑے وقت کو سنوارنے والا، بنجر دل کو اپنی محبت سے جوڑنے والا، گناہوں کو جڑ سے مٹا دینے والا، دعاؤں کو سننے والا۔ وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو چکی ہے، وہ جانتا ہے آپ کی ہمت ختم ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے، کس میں آپ کی خوشی اور بہتری ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، لیکن اسے اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس سے فریاد کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے۔ ایک بار اس سے کہہ کر تو دیکھو، اسے بتا کر تو دیکھو، اس کے آگے اپنے دل کا حال کھول کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں اپنی آنسوؤں کو بہا کر تو دیکھو۔ اسے بہت قدر ہے ان آنسوؤں کی، ان دعاؤں کی۔ یقین کریں جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں اور اس سے اپنی مشکلات کا حل مانگیں گے تو وہ ضرور سنے گا۔ وہ آپ کے دل سے تمام دکھ اور وسوسے نکال کر اپنی محبت سے بھر دے گا۔ پھر دیکھنا اس کی محبت میں جو سکون ملے گا نا، تو سارے دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گے۔ اور جب اس سے یقین کے ساتھ مانگو گے نا، تو وہ ضرور بہترین سے نواز دے گا۔ کبھی کبھی وقت اتنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لمحہ گزارنا اذیت سے کم نہیں لگتا، جیسے دکھ درد تکلیف ساتھ ہی بن جاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے ہمیشہ ہی یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آنسو ہمیشہ آنکھوں کو نم رکھیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ہم اس کٹھن وقت سے نہیں نکل پائیں گے، کبھی ہمارے زخم نہیں بھر پائیں گے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، اور سب کی لائف میں ایسا ہوتا ہے۔ ٹف ٹائم ایک بار ضرور آتا ہے جس کو فیس کرنا ناممکن لگتا ہے، لیکن وقت کہاں ٹھہرتا ہے، وقت کا تو کام ہی گزر جانا ہے۔ جیسے اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے، تو کیسے ممکن ہے یہ دکھ اور تکلیف ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ زندگی میں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ سارے راستے بند نظر آئیں، تو یاد رکھنا تب بھی ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ بس تم بنا کچھ سوچے اللہ پر یقین رکھتے اس راہ پر چل پڑنا، پھر منزل تک پہنچانا اس رب کا کام ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین زندگی کی سب الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا دل کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی یاد دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل وقت بھی بآسانی گزر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو برسوں پرانے زخم بھی بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ تمہارے لیے غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں وہ نہیں ملتا نا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، تو تم اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ جس کی ہم نے خواہش نہیں کی وہ دے دیا، جو کب سے مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیا۔ ہمیں اب یہ سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ہی کیوں، ہماری من پسند چیز ہی کیوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ تم پتہ ہے اللہ سے شکوہ شکایت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو جو تم نے مانگا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے،
جبکہ یہ جاننے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے نا؟ تو جو جانتا ہے کہ کیا تمہارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط، کون سے وقت ہمیں کس چیز سے نوازنا ہے اور کون سے وقت میں ہم سے ہماری من پسند چیز کو دور کر دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ آج جو مایوس بیٹھے ہو نا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتے ہو۔ وہ اگر کچھ لے لیتا ہے تم سے تو شکوہ کرنے لگتے ہو تم۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچو تم، جب دینے والا وہ ہے تو لینے پر اتنے سوال کیوں؟ اگر پہلے سے ہی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہو اور اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیتے ہو تو کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑتا۔ تم بھاگ رہے ہو تو اپنی چاہت کے پیچھے، اور وہ رب تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک تیرے رب کی چاہت ہے۔ ہوگا وہی جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ اگر کر دو گے اس کے سپرد اپنی چاہت تو جو ملے گا وہی ہوگی تیری بھی چاہت۔ کہہ دو اے میرے رب، جو تیری رضا وہی میری رضا، جو تیری چاہت وہی میری چاہت۔ کیا میں اور کیا میرا فیصلہ، جو تیرا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی، آپ دل سے مانگ کر تو دیکھو۔ وسیلہ کون بنائے گا؟ دروازے کیسے کھلیں گے؟ کب ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ یہ سب آپ کے سوچنے کے سوال نہیں ہیں۔ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو ان سب سوالوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کا مطلب ہی سکون ہے اور یقین ہے، ہر خوف سے بڑھ کر اللہ پہ یقین۔ راستہ نظر نہ آ رہا ہو پھر اللہ پہ یقین یقین نہیں کہلاتا، بلکہ راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پہ یقین یقین کہلاتا ہے۔ اس لیے بس اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، وہی دے گا اور بے حد دے گا انشاءاللہ۔